ایشین ایجوکیشن کی انتظامیہ جناب خالد صاحب، جناب عثمان صاحب اور باقی ٹیم، آپ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے ہزاروں بلکہ پاکستان کے لاکھوں طلباء کی علمی آبیاری کر چکے ہیں، اور جس جانفشانی سے، جس کمٹمنٹ سے، جس ڈیڈیکیشن سے اور جس لگن کے ساتھ وطن عزیز میں آپ جہالت کے اندھیروں کو مٹانے میں، وطن عزیز میں پسماندگی کو ختم کرنے میں اور وائبرنٹ برین پیدا کرنے میں جٹے ہوئے ہیں، حالیہ میں، اسلام آباد میں، گجرے میں، ہر جگہ یہ انتہائی قابل قدر جدوجہد ہے، کوشش ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد کا جو فیض ہے اللہ نے آپ کو بھی نصیب کیا، اور آپ ٹرانسفارمیشن کے اس پروسیس سے بڑے عرصے سے جٹے ہوئے ہیں اور بہت اچھی وطن عزیز کے لیے قیادت پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو، آپ کی ہمت کو، آپ کی جدوجہد کو مزید حوصلہ دے، کیونکہ بہت ساری اپریسیشن۔ ہم مسلمان ہیں اور قرآن پاک ہمارا بیسک کوڈ آف لائف ہے، جس سے ہم انسپریشن لیتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں، روشنی اور رہنمائی لیتے ہیں۔ لیکن بسد افسوس، انتہائی افسوس کہ قرآن پاک ہمارے لیے محض ایک برکت کی کتاب ہے، ایک چڑھاوا چڑھانے کی کتاب ہے، ایک مردہ بخشوانے کی کتاب ہے، ایک بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کے لیے 4 کلمات پڑھنے کی کتاب ہے۔ اس سے بڑھ کر قرآن پاک کی عظمت کو، قرآن پاک کے فہم کو، قرآن پاک کے فکر کو، اور کس طرح ہمیں اپنے بچوں کو مستقبل دینی سکھانی ہے، قرآن پاک سے کسی طرح کی ہم رہنمائی لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کے امام، قرآن پاک کے لیڈر، قرآن پاک کے استاد کون ہیں؟ سیدنا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف قرآن پاک کیسے کر رہا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر اپنے سب سے پیارے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت خوش ہیں، آپ سے راضی ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کہ مانگیے کیا دعا مانگیے۔ تو سیدنا ابراہیم اس وقت دنیا کی جاؤ حشمت، دنیا کا جاؤ جلال، دنیا کا مال اور بہت کچھ مانگ سکتے تھے، لیکن آپ بھی ایک بہت بڑے حکیم تھے، انسانیت کے بہت بڑے محسن تھے، ہمارے دادا نبی۔ تو سیدنا ابراہیم یہ دعا کہتے ہیں کہ میری امت میں سے، میری اولاد میں سے ایک ایسی ہستی مبعوث فرما دے جو ان کا تزکیہ کر دے، ان کو سیاست سکھا دے، ان کو تعلیم سکھا دے، ان کو دنیا کا امام بنا دے۔ کس کے بارے میں؟ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہوگی۔ اب ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اور اس نبی کا تعارف قرآن پاک دنیا کا سب سے بڑا سیاستدان، دنیا کا سب سے بڑا معلم، دنیا کا سب سے بڑا راہب اور دنیا کا سب سے بڑا ریفارمر کے طور پر قرآن پاک پیش کر رہا ہے۔ کیا ہم اپنی عملی زندگیوں میں، اپنی ذاتی زندگیوں میں رسالت امام سے کچھ ایسا اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کبھی قرآن پاک کو ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ پھر علامہ سورۃ البقرہ میں جب انسان کی پیدائش ہوئی، انسان کی تخلیق ہونے لگی، تو فرشتوں اور خدائے بزرگ و برکت کے درمیان ڈائلاگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پارلیمان میں یہ آشکار کر رہے ہیں، یہ چیز انفولڈ کر رہے ہیں کہ دنیا میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ بڑی لمبی آیت ہے، بڑی ایپک ہے پوری، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں انسان پیدا کروں گا، اور فرشتے آرگیو کر رہے ہیں کہ یہ ایسے انسان پیدا کرو گے جو دنیا میں فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا اور بہت مشکلات پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو جو ہے علم نوازا ہے، اس کو جو ہے علم ہدیت کیا ہے، اس کی بنیاد پر دنیا میں یہ بڑے بڑے فیصلے کرے گا، اور اس انسان کو جتنا میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، وہ نہیں جانتا۔ اور پھر قرآن پاک کا پہلا ڈاکٹرائن، قرآن پاک کا آغاز، اساس کس چیز سے ہو رہی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس رب کے نام کا ورد کرو، اس کو پکارو جس نے تمہیں تخلیق کیا، اور علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو انفینٹ نالج دے دیا
انتہا تک سے کا علم دے دیا کہ انسان کی گمان میں بھی نہیں تھا، انسان نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک ہمارے پاس ایسی کتاب جو ہماری معاشرت کی، ہمیں والد بننے کی، ہمیں استاد بننے کی، ہمیں رہنما بننے کی، ایک سچا اور کھرا انسان بننے کی پوری کی پوری ڈیٹیل، پورا مینیفیسٹو دے رہا ہے، لیکن ہم کبھی بودر نہیں کرتے کہ اس قرآن پاک تردد کر کے اس کو کھولے تو اس کی تشریح تو پڑھیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہم تاریخیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ علم سے جتنی ہستیاں جڑی ہوئی ہیں، آج دنیا کی معلوم تاریخ کم و بیش 10,000 سال ہے۔ 10,000 سال سے پیچھے انسان کی تاریخ نہیں ملتی، جبکہ دنیا میں، اس کائنات میں کروڑوں سال سے زندگی کی تخلیق، زندگی موجود ہے، لیکن انسان کی تاریخ صرف 10,000 سال تک ملتی ہے۔ ان 10,000 سالوں میں دنیا میں جو لوگ جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، جن کو آج ہم بڑی عزت کی نظر سے، بڑی تکریم کی نظر سے، بڑی اپریسیشن سے دیکھتے ہیں، وہ یا تو انبیاء علیہ السلام ہیں، یا انبیاء علیہ السلام کے ساتھی ہیں، یا دنیا میں جو فلاسفرز گزرے ہیں وہ موجود ہیں، یا فقہا ہیں جنہوں نے دین کی تشریح کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں نامور ہونے کا میرٹ تعلیم ہے، دنیا میں پاسا ہونے کا میرٹ تعلیم ہے، دنیا کا سب سے ویلڈ اور موثق انسان ہونے کا معیار تعلیم ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو جو تعلیم دینے جا رہے ہیں، آپ بہت بڑی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو رہے ہیں۔ اس کا انعام، اس کی فیض و برکات، اس کی خیر و برکت آگے چل کر ان کی زندگی میں آنے والی ہے۔ آپ کو بہت خوش قسمت ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو والد اپنے اولاد کو تعلیم سے وابستہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء کی جدوجہد سے اپنے آپ کو جوڑ رہا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو تعلیم دے کر، اچھی تعلیم دے کر، اچھے ماحول میں رکھ کر انبیاء کی جدوجہد سے اپنے بچوں کو جوڑ رہے ہیں۔ آپ کا سر فخر سے سرشار ہونا چاہیے۔ اسی طرح تعلیم کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو مستقبل دین بنا لیں۔ اگر ہم نے اپنے بچے پر کتابوں کا اس قدر بوجھ ڈال دیا اور اس کے بعد سٹریس اس قدر کر دیا کہ تمہیں خبردار ہے کہ A+ سے کم ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان دنیا میں، پاکستان کا طالب علم دنیا میں تیزی سے خودکشیوں کرنے والوں کی فہرست میں شمار ہو رہا ہے۔ دنیا میں جو طلبہ خودکشیاں کرتے ہیں، پاکستان کا اس میں 11واں نمبر ہے۔ طلبہ جو تعلیم کے سٹریس سے پریشان ہو کر خودکشیاں کر رہے ہیں، موت کو گلے لگا رہے ہیں، پاکستان کا اس میں 11واں نمبر ہے، اور یہ تیزی سے آگے کی طرف آ رہا ہے۔ ہم والدین کو، ہم بہن بھائیوں کو، ہم بزرگوں کو، ہم استادوں کو یہ سوچنا ہے کہ یہ کیسا تضاد ہے، یہ کیسی بدبختی ہے کہ ہماری سب سے پیاری چیز، ہماری متاع جاں، ہماری دولت ہمارے بچے ہیں، اور خدا نہ خواستہ خاک ہم بدہن تعلیم کے سٹریس سے ہمارے بچے خودکشی کو قبول کریں، اس وجہ سے کہ ہم بطور والدین بچے پر پریشر ڈال رہے ہیں، ایگزرٹ کی جا رہے ہیں، تھراٹل دے رہے ہیں کہ تمہیں A+ لینا ہے، پڑوسیوں کے فلاں بچے نے A+ لیا، فلاں بچے نے بھی A+ لیا۔ اب بچہ اپنی فزیکل مینٹل کیپیسٹی کے مطابق A+ نہیں لے پاتا۔ تو بتائیے ایک اسکول میں اگر 4,000 بچہ ہے، 2,000 بچہ ہے، تو کیا پاسبل ہے کہ 2,000 کے 2,000 بچے A+ لیں گے؟ قطع نہیں۔ اس لیے خدا را اپنے بچے کو ہارنا سکھائیے، جیتنا مت سکھائیے۔ ہر پیرنٹ اسی جدوجہد میں لگا ہوا ہے کہ میرا بچہ اسحاق نیوٹن بن جائے، میرا بچہ عمران خان بن جائے، میرا بچہ فلاں بن جائے، میرا بچہ فلاں بن جائے۔ بھائی اپنے بچے کو ہارنا سکھائیے۔ کولیبوریشن اسی چیز کا نام ہے کہ اس کے اندر یہ قوت، یہ سخت، یہ طاقت پیدا کر دے کہ ہاں تم ہار بھی سکتے ہو۔ بیٹا تم ہار گئے تو کوئی بات نہیں، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، تم ہار گئے تو میرا رشتہ تجھ سے ختم نہیں ہوگا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تم ہار گئے تو میں تمہیں اور انکریج کروں گا، اور اپریشیٹ کروں گا تاکہ تم اور آگے بڑھو۔ جب یہ جذبہ تعلیم دے گی، ہم والدین دیں گے، آپ یقین جانیں گے کہ ہمارے بچے آگے بڑھیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسرائیل دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس کا اکثر و بیشتر ہم اپنی گفتگو میں حوالہ دیتے ہیں کہ جہاں ناکامی کا ریٹ آلموسٹ 1% نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ وہ اپنے بچے کو بہت زیادہ، یہودی اپنے بچے کو بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں، اس قدر انکریج کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ بچہ ہارتا نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنے بچے کو ہارنا سکھاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، تعلیم کی حقیقت یہ ہے کہ جو بچے اسٹیج پہ پرفارم کر رہے ہیں، ان کو ایکسٹروورٹ بنائیں،
ہم والدین ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہوا آپ نے اور آپ نے اس کو اسٹیج پہ چڑھا کے برسی بنا دیا. واٹ از دس؟ آپ نے اپنا گھر کا ماحول تھانے کا ماحول بنایا ہوا ہے. ہم بطور باپ میں تھانے دار ہوں, میں بطور ماں تھانے دار ہوں. ہمارا بچہ ایک ڈائنامائٹ ہے جو ایک ہینڈ گرنیڈ کے اندر قید ہے, اس کے اندر پن لگی ہوئی ہے. ہم گھر میں اس پن کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, کہتا ہے یہ پن نہ نکلے. اب جب اس ڈائنامائٹ کی پن اپنے گھر میں نہیں کھینچ رہے, اسکول والے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تو بلاسٹ ہوگا, ایکسپلوڈ ہوگا. بچہ جتنا جلدی ایکسپلوڈ ہوگا, جتنا جلدی اس کے ڈائنامائٹ جو گرنیڈ ہینڈ گرنیڈ کے اندر ہے اس کی پن کھینچیں گے تو اتنی جلدی بڑا انسان بنے گا, زیادہ سیکھے گا, زیادہ ایکسپوز ٹو ریالٹیز ہوگا, زیادہ ایکسپوز ٹو چیلنجز ہوگا, زیادہ ایکسپوز ٹو سکسیس ہوگا. تو خدا کے لیے تعلیم یہ کہتی ہے کہ اپنے بچوں کو خریدار مت بنو. ایک طرف 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے, 5 وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے. ہر نماز ہماری قبول نہیں ہو سکتی جب تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں. وہ ہستی ہمارے لیے ماڈل. فنکشن کا آغاز کریں گے تو اس ہستی پر درود بھیجیں گے, کسی مجلس میں بیٹھیں گے تو اس ہستی پر درود بھیجیں گے. وہ ہستی اپنے بچوں کو چنتی ہے, وہ ہستی جس کے ملاقات کے لیے سیدنا ہمارے سردار جبریل علیہ السلام اجازت مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. فرشتوں کا سردار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آمد کے لیے اجازت کا خواستگار ہے, اور وہ ہستی جھکی ہوئی ہے, اپنے آپ کو گھوڑا بنائی ہوئی ہے اور اپنے کندھوں پر حسنین کریمین کو بٹھایا ہوا ہے. وہ یہ بتائیے یہ کس کی سنت ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا استراحت فرما رہی ہیں, آرام فرما رہی ہیں, ان کو اٹھانا گوارا نہیں کرتے, ڈسٹرب کرنا گوارا نہیں کرتے. سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بیٹی ہے, اپنی چادر بچھا دیتے ہیں, اور سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب نکاح ہوتا ہے پوچھتے ہیں کہ بیٹے آپ کو قبول ہے, آپ کو پسند ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے جس پر ہم دن میں 5 مرتبہ درود پاک پڑھے چلے جا رہے ہیں, لیکن ان کا خلق عملی زندگی میں نہیں. عملی زندگی ڈائنامائٹ ہے, ہینڈ گرنیڈ کی شکل میں اس کی پن کھینچنے کی کوشش نہیں کر رہے. تو جب یہ کوشش نہیں کر رہے تو تعلیم کی بنیادی حقیقت سے ہم روگردانی کر رہے ہیں. ہم جب بطور باپ گھر میں جاتے ہیں, ہمارا بچہ کونے خدرے میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے کہ اب تھانے دار آ گیا گھر میں, اب ابا آ گیا گھر میں, اس سے بچنا ہے. یہ کیسے اب باپ ہوگا؟ باپ تو گھر میں آئے, بچہ کسی کونے میں چھپا ہوا ہے, وہ لپٹ جائے آ کر کہ میرا مسیحا, میرا مربی, میرے محبت کا پیکر میرے گھر میں آ گیا, میں اس کو چوموں چاٹوں, اس سے گلے ملوں. لیکن گھر میں ایسا نہیں ہے. تو نتیجتاً ہماری اولاد میں, ہمارے بچوں میں فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے. اس فرسٹریشن کے نتیجے میں آج جب ریزلٹس آتے ہیں, آپ یقین کریں 2022 کے میٹرک کے ریزلٹ کے بعد, اٹ از این الارمنگ فار آل آف اس as being parents, as being teachers, as being elders. پاکستان میں کم و بیش 2022 کے میٹرک کے نتیجوں کے بعد کوئی 250 خودکشیاں ہوئی ہیں. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا ہم نے اپنے اولاد کو محض اس لیے پیدا کیا کہ یہ اچھے گریڈز لے کر آئے, اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ اچھا انسان بنے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ گرداننے والا ہے, وہ سچا انسان بھی بن جائے, لوگوں کے لیے خیر خواہ بن جائے, لوگوں کا رہنما بن جائے, لوگوں کو راستہ دکھانے والا بن جائے, ان کے دکھ درد بانٹنے والا بن جائے؟ کیا اس لیے نہیں پتا؟ اس لیے خدارا آج کی جدید دنیا نے ترقی کے لیے آپ کے اندر کی انٹلیکٹ کو معیار بنایا ہے. آج کی جدید دنیا نے ترقی کے لیے تعلیمی ڈگریوں کو معیار نہیں بنایا. اس کو ذہن نشین کر لیجیے. ہم ترکی میں گئے ہیں, اسٹوڈنٹ سے مل کر آئے ہیں, وہاں کی معاشرت دیکھ کر آئے ہیں. چائنا گئے ہیں, وہاں کے اسٹوڈنٹ سے مل کر آئے ہیں, ان کی معاشرت دیکھ کر آئے ہیں. چائنا میں تو یونیفارمس نہیں پہناتے بچوں کو, ٹریک سوٹ میں اور جاگرز میں آتے ہیں. کہتے ہیں جس قدر ان کو ریلیکس چھوڑیں گے اتنے ایزی رہیں گے. 4 پیریڈ پڑھائے جاتے ہیں, باقی بچوں کو کہتے ہیں کھیلو, موج کرو, ایزی ہو جاؤ, کمپیوٹر لیب میں جاؤ, لائبریری میں بیٹھو, اسپورٹس گراؤنڈ میں جا کر کھیلو. گھر سے ہنستے کھلکھلاتے آنا ہے, اسکول سے ہنستے کھلکھلاتے جانا ہے. میں نے پرسوں اپنی بیٹی کی ہیڈ مسٹریس کو کال کی کہ یہ کیسا اسکول ہے, سردیوں کی چھٹیوں کے بعد آپ نے اسکول کھولا ہے, میری بچی رات 12:30 بجے تک گڑ گڑا کر اپنے جو ہے وہ ٹیسٹ تیار کر رہی ہے, اس کی شکل ہونے والی بنی ہوئی. یہ کیسا اسکول ہے کہ آپ اس قدر آپ نے ٹیسٹوں کی برباد کر دی چھٹیوں کے بعد؟
کہ بچی رات 12:30 بجے تک صرف ٹیسٹ تیار کر رہی ہے، اس کی پرائیویٹ لائف کدھر ہے، اس کی زندگی کدھر ہے؟ وہ تو زندگی میں نہیں ہے. تو ان کا آئے بائے شاید جواب تھا، میں نے کہا خدا را تو تھوڑا سا انصاف کیجیے، سائیکولوجیکلی دیکھیں کہ کچھ پیرامیٹر اور کچھ پیریوڈیکلی بچوں کو تھوڑے تھوڑے ٹیسٹ اسائن کریں تاکہ بچہ اس کے مطابق تیاری کر پائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ 6 گھنٹے اسکول میں جائے، اور 6 گھنٹے اسکول کے نہیں ہیں، بچے کے 8 گھنٹے اسکول کے ہیں. صبح آپ نے اسکول جانے سے 2 گھنٹے پہلے کان سے پکڑ کے اس کو اٹھا دیا، اٹھو تیار ہو جاؤ، پھر اس سے تیاری میں، پھر ناشتہ کرنے میں، پھر بیچارے کے اوپر جو ٹارچر 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا پونا گھنٹہ یا 40 منٹ وین میں اس کے ذلیل و خوار ہو کر اسکول پہنچنا ہے، وہ ٹائم. پھر اسکول کے اساتذہ جو اکثر و بیشتر معذرت کے ساتھ یہاں بہت سارے اساتذہ بیٹھے ہیں، ہمارا چونکہ تربیتی نظام نہیں ہے، اسکول کے اکثر اساتذہ تھانے دار ہیں جو بچے کی شخصیت کو مار کے رکھ دیتے ہیں. اس بھٹی میں بیچارہ وہ پگھل کر پھر پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ویگن میں ذلیل و خوار ہو کر بھی گھر پہنچے نہیں، آگے گھر سبا بیٹھے اس کا گھنٹہ پیسہ میں لے لینا ہے. اور پھر ابھی وہ قاری صاحب سے فارغ ہوا نہیں، وہاں پہ نیا آرڈیننس آ گیا، فوراً اکیڈمی پہنچو، وہ بیچارہ اکیڈمی پہنچے گا. اس کے بعد اکیڈمی سے جب گھر آئے گا ادموا پریشان حال، اس بیچارے کو پیشنیٹ گراؤنڈز پہ، کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ سینٹیمنٹلی ایموشنلی کوئی جبھی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. ماں تیار نہیں ہے کہ بچے کو جبھی ڈال کے چوں بیٹا تیرا دن کیسا گزرا، آج اسکول میں کیا ہوا، نہیں. ماں نے وہی ایس او پی فالو کرنی ہے کہ صبح سے رات تک پورا یہ ڈسپلن میں رہے تاکہ A+ لے کر آئے. نتیجتاً بچہ سائیکولوجیکلی ڈس انٹیگریٹڈ ہے. ہماری سوسائٹی میں غم و غصہ کیوں ہے؟ ہم سوسائٹی میں سڑک پر ایک پتھر پھینکتے ہیں 20 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بھی پتھر اٹھا کے پھینکنے ہیں. ہم سوسائٹی میں ایک گاڑی روکتے ہیں 20 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بھی گاڑی روکنی ہے. غم و غصہ ہے، جبر ہے، قہر ہے. اب یہ دیکھیے کہ جاپان میں 7 سال تک آپ بچے کو اسکول نہیں بھیج سکتے. 7 سال کے بعد آپ نے بچے کو اسکول بھیجو گے. 7 سال جو پیرنٹس کا خلق ہے، جو پیرنٹس کے اوصاف ہے، پیرنٹس کے اندر جو میرٹس ہے، یہ 7 سال بچہ پیرنٹس کے ساتھ رہے، چمچ سے کھانا کھانا سیکھے، چھری سے پھل کاٹنا سیکھے، واش روم اٹینڈ کرنا سیکھے، اپنے جوتے کے تس پہ باندھنا سیکھے، خود نہانا، اپنے کپڑے استری کرنا، ہاؤس ہولڈ چورز اس کو سارے کے سارے آ جائے. گھر میں کوئی مہمان آیا دروازہ کھول کے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس کو پانی سرو کرنا یہ بچہ سیکھے. اس کے بعد اسکول آئے. اور ہمارے یہاں پری اسکولنگ ہے، 2.5 سال کا بچہ ہم نے پیدا تو کر دیا، اپنی اسکول کی ذمہ داری ہے. دیکھیے نا ہم کس طرف جا رہے ہیں. اس لیے تعلیم بنیادی طور پر اگر ہم قرآن پاک کا بھی ریفرنس دیتے ہیں تو قرآن پاک ہمیں افلا یتدبرون القرآن، اس پر غور تو کرو. یہ خدا نے جو تمہیں کتاب بھیجی ہے، ام اعلیٰ قلوب اقفالها، تمہارے دلوں پر تالے تو لگ گئے؟ کیا تم اندھے تو نہیں ہو گئے، گونگے تو نہیں ہو گئے؟ اس لیے بطور والدین یہ بہت بڑا آج فورم ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں جناب عثمان صاحب کا کہ ہماری کڑوی کسی باتیں پیرنٹس سے شیئر کرنے کے لیے انہوں نے بلا لیا. میں خود ایک پیرنٹ ہوں، میرے بچے ہیں، اور ایک انسٹیٹیوشن میں ہوں، وہاں سینکڑوں بچے ہوتے ہیں. تو سب بچوں کے ساتھ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر کا انسان نکال کر دنیا کے سامنے ایکسپوز کریں، اس کو ایکسٹروورٹ بنائیں. اور ایسے پیڈسٹلز، ایسے فورمز جہاں بچے کو اگر ہم جھومنا سکھا دیں، گنگنانا سکھا دیں، تقریر کرنا سکھا دیں، ایک ٹھمکا لگانا سکھا دیں، ایک جوک کرنا سکھا دیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں. اس لیے کہ آج اگر اپنے بچے کو آپ نے یہ سکھا دیا کہ بیٹے جب آپ گھر سے باہر نکلو گے آپ کو گاڑی ٹکر بھی مار سکتی ہے، بیٹے جب آپ گھر سے باہر نکلو گے کوئی آپ سے پیسے بھی چھین سکتا ہے، بیٹے جب آپ امتحان میں بیٹھو گے آپ فیل بھی ہو سکتے ہو. جب یہ کولیبریشن ہم سکھائیں گے تو ہماری سوسائٹی بہت منظم، بڑی اچھی، بڑی آئیڈیل سوسائٹی بن جائے گی. آپ یہ دیکھیے کہ جاپان میں 2005 میں ایک شدید برف باری کا طوفان آیا جس کی وجہ سے ان کو 17 ٹرینیں موقوف کر دی پڑی مختلف روٹس پر. تو اوکلاہوما ان کی ایک ریاست ہے، وہاں ایک گاؤں میں ٹرین جاتی تھی، انہوں نے کہا بہت برف پڑتی ہے اس کو بند کریں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ وہاں اسٹوڈنٹس ہیں جو اس ٹرین پر بیٹھ کر صبح اسکول آتے ہیں، تو ان اسٹوڈنٹس کی غرض سے وہ ٹرین بند نہ کی گئی. 1 ہفتے بعد رپورٹ آئی کہ شدید سردی کی وجہ سے میجورٹی آف دی اسٹوڈنٹس ڈونٹ گو ٹو اسکول. ایک بچی ہے جو اسکول جاتی ہے، انہوں نے کہا ایک بچی کے لیے بھی ٹرین چلے گی. یہ ہے جاپان.
اور ہم کس قدر آپ دیکھیے کہ آرتھوڈاکس سوسائٹی ہے کہ اپنے بچوں کو دبائے چلے جا رہے ہیں. اس لیے میں نے عرض کی کہ 11واں ملک ہے اسٹوڈنٹس کی خودکشیوں میں پاکستان. خدا کے لیے اپنے بچوں کے دوست بن جائیں, اپنے بچوں سے محبت کرنے والے بن جائیں. آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ, خدا کے لیے یہ جان لیں, آپ کے بچے. دولت نہیں ہے, بنگلہ نہیں ہے, کار نہیں ہے, آپ کا بچہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے. اس کو ایسی یوٹیلیٹیرین پروڈکٹ بنا دیں, اس کو ایسا مفید پرزہ بنا دیں کہ سوسائٹی میں یہ جہاں بھی جائے لوگ کہیں کہ واہ ملک صاحب کا بیٹا کمال ہے, چوہدری صاحب کا بیٹا کمال ہے, کیا تربیت کی ہے, میاں صاحب نے اپنی بیٹی کو کس قدر سینچا ہے, کیسا مہذب اور منظم بنایا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ان خطوط پر چلیں گے تو دنیا کی ہم کامیاب ملکوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں ناصر و بہت شکریہ.